اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں گے بدنصیب عورت کی۔ شروع زمانے میں ویزے کی شرائط اتنی سخت نہ ہوا کرتی تھیں۔ انڈیا اور پاکستان سے بآسانی برطانیہ کا ویزا حاصل ہو جاتا تھا۔ پاکستان کو وجود میں آئے ایک عشرہ ہوا ہوگا جب میری نئی شادی ہوئی تھی۔ میرے جیٹ کو برطانیہ کی شہرت مل گئی تھی اور وہ یہاں بزنس کرتے تھے۔ انہی کی کوششوں سے میرے خاوند اور ان کے چچا زاد امین کو، جو میرے شوہر کے دوست اور ہم عمر بھی تھے، برطانیہ کا ویزا مل گیا اور وہ اپنے بڑے بھائی فہیم کے ساتھ بطور بزنس پارٹنر قیام پذیر ہونے کو لندن آ پہنچے۔ میرے جیٹ کا بزنس اچھا جا رہا تھا اور وہ دولت کمانے میں لگے ہوئے تھے۔ امان کو جب رقم کی ضرورت ہوتی وہ دے دیتے کہ چھوٹا بھائی ہے، یہاں گھوم پھر لے اور خوش رہے۔ میرے جیٹ بہت سیدھے سادے اور محنت کش آدمی تھے، مگر میرے جیون ساتھی اور دیور امان کچھ رنگین مزاج تھے۔ سونے پہ سہاگا امین، جو کہ غیر شادی شدہ تھا، وہ کچھ اور زیادہ ہی شوقین مزاج تھے۔ ایک روز ان کی ملاقات اپنے کلاس فیلو منصور سے ہو گئی، وہ بھی غیر شادی شدہ تھا۔ وہ تینوں کی بیٹھکیں ہونے لگی۔ ایک روز منصور نے امین کو بتایا، یار لندن میں ایک جگہ انڈیا کی ایک مشہور مغنیہ رہتی ہے جس کے گھر دل بستگی کا بڑا اعلیٰ اہتمام ہوتا ہے۔ اگر تم کو بوریت محسوس ہو تو بتانا۔ انگلینڈ میں مشرقی گائیکی سننے کو ملے اور کلاسیکی رقص کی جھنکاریں ہوں تو کیوں لطف نہ آئے گا۔ یہ سوچ کر میرا دیور امان اور کزن امین دونوں اپنے دوست کے ہمراہ اس جگہ چلے گئے جہاں سرور جہان کی محفل جمی ہوئی تھی۔ دراصل ان نوجوانوں کو اپنے وقت میں فلمیں دیکھنے کا بہت شوق رہا تھا، خاص طور پہ ایسی فلمیں جن میں رقص ہوا کرتے تھے۔ جب یہ سرور جہاں کے خوبصورت گھر میں گئے، وہاں محفل جمی ہوئی تھی۔ اس کمرے کو بطور خاص حسن ذوق سے سنوارا گیا تھا۔ چاندنی بچھی تھی اور خوشحال رئیس لوگ بیٹھے تھے، یہ بھی ان کے صف میں بیٹھ کے۔ ذرا دیر میں محفل عروج پر آ گئی۔ اس مغنیہ کی آواز تھی کہ جلتا ہوا شعلہ پاؤنڈز کی اس کے قدموں میں بارش سی ہو رہی تھی۔ یہ بھی سنتے اور سر دھنتے رہے اور بے خودی میں نوٹ اس کے آگے رکھتے رہے۔ یہاں چیدہ باز ذوق ہی آتے تھے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد محفل برخاست ہو گئی۔ ایک دو کر کے سب گانا سننے کے شوقین چل گئے، مگر امین اور امان اپنی جگہ بیٹھے رہے جیسے کسی نے سحر کر کے ان کو منجمد کر دیا ہو۔ ایسی جگہ وزٹ کا یہ ان کا پہلا موقع تھا۔ ان کو وہاں کے آداب محفل کا بھی پتہ نہیں تھا۔ چاہتے تھے کہ مغنیہ سے زبانی ان کے فن کی تعریف کریں۔ آخر وہی ان کے پاس آئی۔ امان کو کچھ نہ سوچا تو بولا، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس بے ڈھنگے انداز پر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، لگتا ہے آپ یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ انہوں نے یک زبانی ہو کر کہا، جی ہاں، اب تو بہت وقت ہو گیا۔ سرور جان نے کہا، آپ لوگ کل صبح 9 بجے آ جانا، میرے پاس وقت ہوگا، آپ سے بات چیت ہو جائے گی۔ اگلے دن صبح 9 بجے ہی اس کے گھر پہنچ گئے۔ صبح کے وقت اس کو بغیر میک اپ کے دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ وہ نہ اس قدر خوبصورت ہے، نہ ہی کم عمر جیسی رات کو نظر آ رہی تھی۔ ان کا دل بجھ گیا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، انہوں نے کل رات اس سے کہا تھا اور آج اس کا جواب مل گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھ لیا آپ نے کہ میں عام شکل و صورت کی عورت ہوں۔ آپ کو خبر ہے کہ میری عمر کیا ہے؟ یہی کوئی 35 کے قریب ہوگی۔ پھر پوچھنے لگی، اچھا یہ بتاؤ، رات تم لوگوں نے گانا سنتے ہوئے کتنے پیسے دیے تھے؟ تقریباً 1000 پاکستانی روپے کے لگ بھگ۔ وہ کہنے لگی، یہ لو اپنی رقم، میں تمہارے پیسے نہیں لوں گی، تم لوگ یوں بھی پردیسی ہو، دور سے آئے ہو، میری شہرت سن کر اپنے ملک میں کیا یاد لے کر جاؤ گے؟ ان دونوں نے بہت انکار کیا، مگر اللہ کی بندی نے وہ رقم اس کو تھاما ہی دی۔ اس نے پاکستان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی۔ اب یہ حیران تھی کہ یہ کیسی مغنیہ ہے جو گھر آئی مایا کو لوٹا رہی ہے۔ ایسا واقعہ تو ہم نے کبھی نہ سنا تھا۔ ان کے چہروں پر حیرت دیکھ کر وہ بولی، بیٹا تم لوگ کیوں غلط راستے پر قدم اٹھا رہے ہو؟ اگر تم میرے حالات جان لو تو کبھی اس غلط راہ کا رخ نہ کرو۔ اس عورت کے منہ سے بیٹا لفظ سن کر ان کو بہت برا لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے جسم سے بجلی کا ننگا تار لگا دیا ہوگا۔ ان کے احساسات ان کے چہروں سے مترشح تھے۔ وہ ان کے دکھ کو محسوس کر چکی تھی۔ کہنے لگی، برا مان گئے، اٹھ کر جانے لگے ہو اس لیے کہ میں ایک غلط جگہ سے ہوں جسے معاشرے کی شرفا نفرت کرتے ہیں، لیکن سینکڑوں لوگ میرا ناچ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اپنا قیمتی وقت اور روپیہ برباد کرتے ہیں۔ لیکن کل رات مجھے پہلی بار یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ تم جیسے کم سن لڑکے بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی میرے ہم وطن۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، نہ جانے کیوں تم اس راہ پر چلے آ رہے ہو۔ یہ تو تباہی کی جگہ ہے جہاں فن کے پس سے پردہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس کی نصیحت ان کو بری لگی۔ امان بول ہی پڑا، میڈم ہم بات سننے نہیں آئے تھے، چلو اٹھو۔ امین یہ اٹھ کر جانے لگے تو وہ بولی، رک جاؤ، تم لوگ یوں ناراض ہو کر یہاں سے نہیں جا سکتے، میں نے تو خود تم کو بلایا تھا، تم میرے مہمان ہو، چائے سے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ میں کبھی ایسے کسی کو نہیں روکتی، لیکن تم پاکستان سے آئے ہو اس لیے تم لوگوں سے مجھے خاص عقیدت ہے۔
मेरे सारे अजीज वकार वालिदैन भाई तहरीके पाकिस्तान में काम आ चुके हैं। काश तुम लोग मेरा हाल सुन लेते। अच्छा बताओ, तुम दोनों ने 12वीं का इम्तिहान कब दिया? अभी पिछले साल। अमीन और अमान ने एक ज़बान होकर कहा, आगे नहीं पढ़ना क्या? उसने पूछा। देखेंगे, अभी तो भाई के बुलाने पर आए हैं। उसकी अपनायत से बात करने पर ये लोग बैठ गए। पास बैठकर ऐसे बातें करने लगी जैसे बहुत दिनों बाद कोई दुख सुनने वाला मिला हो। कहने लगी, अगर मेरी शादी मुनासिब वक्त में हो जाती तो आज मेरे बच्चे तुम्हारी उम्र के होते, मगर मैं बदनसीब तो शादी की उम्र से कबल ही माँ बाप और सभी अपनों से बिछड़ गई थी। इन दिनों मैं सिर्फ 13 साल की थी जब बड़े सगीर में आग और खून की होली खेले जाने लगी। पाकिस्तान की तरफ हिजरत करते हुए रास्ते में हमारा काफिला लुटा। मैं बदकिस्मती से जिंदा बच गई। जख्मी और मुर्दा लोगों के ढेर में दबी हुई थी। एक सिख औरत ने मुझे उठाकर ले गई। उसके बाद वहाँ से यहाँ तक आने की दास्तान बहुत दर्दनाक और लंबी है, मगर देखो जिस सरजमीन को पाने की खातिर हमारा कुंबा लुट गया, उसी सरजमीन के फर्जंद होकर तुम कमसिन लड़के अपना गरां कदर सरमाया उस जगह लुटाते फिरते हो। ये मेरे लिए बहुत सदमे की बात है। वो ये कहकर रो पड़ी। उसको अपने भाई और अपना कुंबा याद आ गया था। वो दोनों गुमसुम कुछ देर इस सोगवार के पास बैठे रहे, फिर उठकर घर आ गए। इस रोज मेरा देवर बहुत अफसरदा था। मैंने जब उससे अफसरदगी की वजह दरियाफ्त की तो उसने मुझे ये किस्सा सुना और कहा, भाभी मैं उस औरत और उसके दुख भरे अंदाज को कभी नहीं भूल सकती। उसके पास बहुत से लोग असलियत वगैरह सुनने जाते होंगे। सोचता हूँ कि उसने हमें ही क्यों अपना हाल दिल सुनाने को मुंतखब किया। हमारी ही शक्लों में क्यों उसे अपनों की शबाहत नजर आई। गाना सुनना तो कोई जुर्म नहीं है। हम पहली बार गए थे, लेकिन उससे आगे भी कुछ ऐसे राज पोशीदा थे कि उसने गवारा ना किया कि हम उस राह को चल पड़े। तभी उसने हमारे कदमों को रोक दिया। और ये सच था कि सरूरे जान ने उन लड़कों को कुछ इस तरह रोका कि फिर कभी ये किसी गलत जगह नहीं गए। जब भी ऐसा कुछ ख्याल उनके दिल में आया, उस औरत के आंसुओं ने उनके इरादों का रास्ता रोक लिया और उन्होंने उसके बाद तालीम मुकम्मल की और शानदार मुस्तकबिल बनाने को अपनी सारी तवज्जो सर्फ कर दी। आफरीन है उस औरत पर जिसको लोग गाने वाली या मुगनिया कहकर मामूली औरत समझते हैं, मगर वो बदनसीब जरूर थी, मगर मामूली औरत नहीं थी। मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।